آج ہم پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے؟ انا و اخواتها، یعنی انا اور اس کی بہنیں۔ تو یہاں پر جو مثالیں لکھی ہوئی ہیں اور نیچے اس کی بحث ہے، تو ہم ایک دفعہ کیا کرتے ہیں، مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے قبل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے افعال ناقصہ، افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے تھے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے تھے، ٹھیک ویسے ہی حروف مشبہ بالفعل بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ کانا یعنی افعال ناقصہ کا جو عمل تھا وہ کیا تھا کہ وہ خبر کو، یعنی کہ اس کا جو یعنی مبتدا جو ہوتا تھا اس کو کیا کرتا تھا، وہ ضمہ دیتا تھا، اور خبر کو منصوب کرتا تھا، نصب دیتا تھا، یعنی زبر دیتا تھا۔ لیکن یہ اس کا الٹ ہے، حروف مشبہ بالفعل اس کے یعنی کہ افعال ناقصہ کے الٹ ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو مبتدا ہوگا، جو مبتدا ہوگا اس کو نصب دیں گے، اور جو خبر ہوگی اس کو یہ چھیڑیں گے نہیں، اس کو یہ چھیڑیں گے نہیں، جیسی کی جیسی خبر ہے اس کو ویسا ہی رہنے دیں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ غفور، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک طرف آپ دیکھیں یہ جملہ یعنی کہ اسمیہ ہیں، یعنی مبتدا اور خبر ہیں، اور ایک طرف حروف مشبہ بالفعل لگا کر ہم نے ان کو یہاں پر لکھا ہے، تو آپ ان دونوں میں فرق بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ غفور، ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ لیکن جب ہم نے انا لگا دیا، انا حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیچے پڑھ لیں گے بحث میں، اور ان کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی ہم بحث میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھو یہاں پر کیا ہے، ان اللہ غفور، ان اللہ غفور۔ اب دیکھو اللہ تھا، تو اللہ کو انہوں نے کیا، انا آنے سے کیا ہوا، اللہ ہو گیا، یعنی کہ جو ہا ہے اس کے اوپر نصب ہو گیا، جبکہ اس کے اوپر ضمہ تھا۔ مبتدا تھا تو کیا تھا، ضمہ تھا، لیکن جو ہی انا داخل ہوا تو انا نے اپنا کام کیا، وہ کیا کیا کہ اللہ کے اوپر جو مبتدا تھا اس کے اوپر انا نے اپنا پاور دکھا کے جو ضمہ تھا اس کو نصب بنا دیا، یعنی کہ جو پیش تھا تو اس کو کیا کر دیا، انا نے اس پر زبر لگا دیا، ٹھیک ہے؟ اور انا نے پھر دیکھو آگے کوئی حرکت نہیں دی، آگے کوئی حرکت نہیں دی، انا نے خبر کو ویسے کہ ویسا ہی رکھا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو مبتدا اور خبر میں جو خبر ہے وہ مرفوع، یعنی کہ کیا ہے، مرفوع ہے، اس کے اوپر ضمہ لگا ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھو غفور، اور یہاں پر بھی غفور، کوئی بھی چھیڑ کھاڑ نہیں کی اس نے، اس سے کوئی اس کو ذرا بھی اس کو ٹچ نہیں کیا، لیکن اللہ کو یعنی جو مبتدا ہے اس کو کیا کر دیا اس نے، انا نے اس کو زبر دے دیا۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھو الرسول حق، اچھا اس کا ترجمہ کیا ہوگا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد دیکھو جملہ نیچے ہے الرسول حق، الرسول حق، رسول برحق ہے، رسول سچا ہے۔ تو اس کا جب آپ نے، ہم نے کیا لگایا، انا لگایا، ان الرسول حق، کیا تھا، الرسول تھا لیکن الرسولہ ہو گیا، کیوں ہوا، کیونکہ انا کی وجہ سے، انا نے اپنی پاور دکھائی۔ انا کی پاور کیا ہے کہ مبتدا کو وہ پیش کی جگہ کیا لے کے آ جاتا ہے اس کے اوپر، یعنی کہ زبر لے کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضمہ کی جگہ فتحہ لے کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھو ان الرسول، اب جو رسول لا ہوا ہے یہ صرف انا کی وجہ سے ہوا ہے، حق، تو حق یعنی ہم نے جیسا ہی کہا تھا آپ سے کہ حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں، خبر کو بالکل بھی نہیں چھیڑتے ہیں، خبر کو بالکل بھی نہیں چھیڑتے ہیں۔ ترجمہ، بے شک رسول برحق ہیں، ٹھیک ہے؟ الصلاۃ مقبولۃ، ٹھیک ہے؟ نماز مقبول ہے، نماز مقبول ہے، لیکن جب ہم نے انا لگا دیا تو کیا ہو گیا، ان الصلاۃ مقبولۃ، بے شک نماز مقبول ہے، بے شک نماز مقبول ہے۔ اسی طرح الامتحان قریب، الامتحان قریب، امتحان قریب ہے، ایگزام قریب ہے، لیکن اس میں جو حروف مشبہ فعل کا جو دوسرا فعل ہے، دوسرا ہے جو حرف ہے وہ کیا ہے، انا ہے۔
ہم نے اوپر انا پڑھ لیا، اب اس کے بعد دیکھو یہاں پر آیا ہے انا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کیا ہے، علمت ان الامتحان قریب، علمت ان الامتحان قریب، ٹھیک ہے نا، میں نے جان لیا، میں نے جانا کہ بے شک امتحان قریب ہیں، کہ بے شک، دیکھو ترجمے پہ غور کرنا، علمت میں نے جانا یا میں نے جان لیا، ان الامتحان قریب کہ بے شک امتحان قریب ہیں، ان الصلاۃ مقبولۃ بے شک نماز مقبول ہے، ان الامتحان قریب کی بے شک ان الامتحان قریب کی بے شک امتحان قریب ہیں۔ انا سے آپ اور انا سے آپ کیا سمجھے؟ دیکھو دو چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہیں اور ان کو لکھ بھی لیجئے۔ پہلی کیا ہے کہ انا جو ہے یہ شروع میں آتا ہے، انا شروع میں آتا ہے، اور انا یہ بیچ میں آتا ہے، تو اسی لیے دیکھو علم تو میں نے جان لیا، انا یہاں پہ انا نہیں آیا، اگر انا آتا غلط ہو جاتا، تو یہاں پہ کیا، ان الامتحان قریب بے شک ایگزام قریب ہیں، کی بے شک ایگزام قریب ہیں، انا کا ترجمہ کیا ہوگا، کی بے شک، انا کا ترجمہ بے شک، انا کا کی بے شک، کی بے شک امتحان قریب ہیں۔ الخال غنی مامو مالدار ہے، الخال غنی مامو مالدار ہے، سیسرنی سرنی ان الخال غنی مجھے یہ بات خوش کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، یسرنی مجھے یہ بات خوش کرتی ہے، ان الخال غنی کہ بے شک ماموں غنی ہے، کہ بے شک ماموں مالدار ہے۔ یہاں پر اس کو دیکھو ان الخال، یہاں پہ دیکھو، یہ اس کو کر دیتا ہوں میں، ان الخال غنی کہ بے شک ماموں کیا ہے، مالدار ہے، ٹھیک ہے نا۔ الولد ذکی، الولد ذکی، لڑکا ذہین ہے، لڑکا تیز ہے، ٹھیک ہے نا، ذکی یعنی کہ ذہین ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، یعجبنی ان الولد ذکی، ان الولد ذکی مجھے یہ پسند آیا، مجھے یہ پسند آیا، یعجبنی مجھے یہ پسند آیا، ان الولد ذکی کہ بے شک لڑکا ذہین ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد، اس کے بعد ابھی ریکارڈنگ چل رہی ہے، رک جائیں تھوڑا، اس کے بعد اس کے بعد کہاں پہ تھے، ہاں، الکتاب استاذن، الکتاب استاذن کتاب ہے، کتاب استاد ہے، تو اس کے بعد پھر کیا آیا ہے کہ ان الکتاب کتاب استاذن، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ یہاں پہ یہ تھا یعجبنی ان الولد ذکی، ٹھیک ہے نا، کہ ان الکتاب استاذن، کأنا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کأنا گویا کی، کأنا کا ترجمہ کیا ہے، گویا، گویا کی، کأن الکتابہ گویا کی کتاب، استاذن ایک استاد ہے، گویا کی کتاب ایک استاد ہے، ٹھیک ہے۔ الماء مرآتن، الماء مرآتن یعنی کہ پانی آئینہ ہے، پانی آئینہ ہے، کأن الماء مرآتن گویا کی پانی آئینہ ہے، گویا کی پانی آئینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح القمر مصباح، القمر مصباح چاند کیا ہے، چراغ ہے، لیکن آگے کیا ہے، ان القمر مصباح، ان القمر مصباح گویا کی چاند، گویا کی چاند چراغ ہے، ٹھیک ہے۔ الاثاث قدیم، الاثاث قدیم فرنیچر پرانا ہے، فرنیچر کیا ہے، پرانا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ کیا، البیت جدید، البیت جدید گھر نیا ہے، البیت جدید گھر نیا ہے، لاکن الاثاث قدیم لیکن، لاکنہ دیکھو کأنہ تھا، پھر اس کے بعد کیا ہے، لاکنہ، لاکنہ بھی یہ بیچ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ البیت جدید گھر نیا ہے، ایک جملہ ہو گیا، لاکن الاثاث قدیم لیکن فرنیچر پرانا ہے، لیکن فرنیچر کیا ہے، پرانا ہے، ٹھیک ہے۔ الفناء ضیق، الفناء ضیق یعنی صحن تنگ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، المدرسۃ جمیل مدرسہ خوبصورت ہے، ولیکن الفناء ضیق لیکن لیکن صحن تنگ ہے،
الفنا صحن، لیکن صحن تنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ بصیر، اللہ بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے۔ اعمل، تو جان لے، ما شئتا، جو چاہے کر، اعمل جو چاہے کر، یعنی تم جو چاہو کرو، لیکن اللہ بصیر، لیکن اللہ دیکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ دیکھنے والا ہے۔ اعمل جو ما شئتا، جو چاہو کرو، لیکن اللہ بصیر، بے شک اللہ دیکھنے والا ہے۔ القمر طالع، القمر طالع، چاند طلوع ہے، ٹھیک ہے نا، چاند طلوع ہونے والا ہے، چاند یعنی نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ البیتو، یعنی یہاں پہ ہے لیت القمر طالع فی النہار، لیت القمر طالع فی النہار، دیکھو لیت القمر طالع فی النہار، ٹھیک ہے نا۔ ترجمہ ہوا کاش، کاش چاند دن میں نکلتا، لیتا کاش، القمر طالع فی النہار، چاند دن میں نکلتا، ٹھیک ہے نا۔ الفاکہۃ حلوۃ، پھل میٹھا ہے، الفاکہۃ حلوۃ، پھل میٹھا ہے۔ لیت الفاکہۃ حلوۃ، کاش، کاش پھل میٹھا ہوتا، کاش پھل میٹھا ہوتا۔ الرجل شاکر، الرجل شاکر، آدمی شکر گزار ہے۔ لیت الرجل شاکر، لیت الرجل شاکر، کاش آدمی شکر گزار ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے الکتاب رخیص، الکتاب رخیص، یعنی کہ کتاب سستی ہے، الکتاب رخیص، کتاب سستی ہے۔ لعل الکتاب رخیص، لعل الکتاب رخیص، شاید کی کتاب سستی ہے، شاید کی کتاب سستی ہے۔ لیتا کاش، لعل شاید، ٹھیک ہے۔ آگے بھی ہم اس کو اچھے سے اور پڑھیں گے، یہ ہم مثال میں ہی آپ کو سمجھا دے رہے ہیں تاکہ جب ہم نیچے پڑھیں گے تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ الدار قریبۃ، الدار قریبۃ، گھر قریب ہے۔ لعل الدار قریبۃ، امید ہے کہ گھر، امید ہے کہ گھر قریب ہے، ٹھیک ہے نا، امید ہے کہ گھر قریب ہے، شاید کہ گھر قریب ہے۔ المریض نائم، مریض سویا ہوا ہے، مریض یعنی مریض سو رہا ہے، المریض نائم، مریض سو رہا ہے۔ لعل المریض نائم، شاید کی مریض سو رہا ہے، شاید کی مریض سو رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ترجمہ کر دیا ہے اچھے سے۔ اب ہم اس کی بحث دیکھتے ہیں۔ پہلی قسم کی مثالوں میں ہر جملے اسمیہ، یعنی جملہ اسمیہ ہے جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یعنی حروف مشبہ بالفعل یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہاں پر یہی لکھا ہے کہ مبتدا اور خبر سے مرکب ہے جملہ، یہ جملہ اسمیہ ہے جو۔ اور دوسری قسم کی مثالیں جو اصل میں پہلی قسم کی مثالیں ہیں، ہر جملے سے پہلے ایک حرف بڑھا کر دوسری قسم، یعنی کہ دوسری قسم کی مثالیں بنا دی گئی ہیں۔ یعنی یہاں تو دیکھو یہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے کیا کیا ہے، حروف مشبہ بالفعل سے ایک ایک حرف لے کے یہاں پر بڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ حروف یہ ہیں ان، انا کا انا، لیکن، لیت، لعل، ٹھیک ہے نا۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6 ہیں، کتنے ہیں؟ 6 ہیں، دیکھو 1 2 3 4 اور 5 اور ایک 6، ٹھیک ہے۔ ان کا انا، لیکن، لیت، لعل، پہلی قسم کی ہر مثال میں لفظوں کے آخری حرف کو تم مرفوع دیکھ رہے ہو، یعنی دیکھو المریض جو ہے اس کو ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ مرفوع دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر ضمہ لگا ہوا، پیش لگا ہوا، تو یہ کیا دیکھ رہا ہے آپ کو؟ مرفوع دکھ رہا ہے، اس لیے کہ پہلا اسم مبتدا اور دوسرا اسم خبر ہے، یعنی کہ جو یہ دیکھو آپ المریدو جو ہے یہ مبتدا ہے اور دوسرا اسم نائمن یہ کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا، مبتدا اور یہ خبر ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ پہلا اسم مبتدا اور دوسرا اسم خبر ہے، اور یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دوسری قسم کی مثالوں پر نظر ڈالو تو ہر مثال سے پہلے اسم کو منصوب یعنی زبر والا اور دوسرے اسم کو مرفوع پاؤ گے یعنی کہ پیش والا، یعنی دوسری مثال جو یہ کہہ رہے ہیں یہ والی مثال، یعنی ایک تو مثال جو ہم نے آگے لکھی ہے مبتدا اور خبر کی، اس کے بعد دوسری مثال جو ہم نے یہاں پہ لکھی ہے، کون سی مثال لکھی ہے؟ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ۔ تو یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں
کہ دوسری جو مثال ہے، دوسری قسم کی مثال ہے، اس میں جب آپ دیکھو گے تو یعنی کہ اس کا جو مبتدا ہوگا، اس کا جو اسم ہوگا، جس کو ابھی ہم مبتدا ہی کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، اسم کیسے ہوگا کیا ہے ہم کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر جو یہ مبتدا ہے المرید، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کر دیا لعل نے منصوب کر دیا، یعنی زبر والا کر دیا، ٹھیک ہے نا، کیا کر دیا منصوب کر دیا۔ اور نائمن، نائمن یہ کیا ہے، یہ جو کا تو ہی رہا، یعنی اس سے کیا سمجھے آپ کہ حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں، اسم کو چھوڑتے نہیں ہیں اور خبر کو چھیڑتے نہیں ہیں، یعنی مبتدا کو چھوڑتے نہیں ہیں اور اس کی خبر کو، مبتدا جو اس کے بعد جو خبر آتی ہے اس کو یہ چھیڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ذرا بھی ٹچ نہیں کرتے، جیسا ہے ویسا کا ویسا ہی رہنے دیتے ہیں۔ اصل یہ اپنا کام کس پہ کرتے ہیں، مبتدا پر کرتے ہیں۔ آگے دیکھو اس کو پڑھو، ان مثالوں کو پڑھتے ہی تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں اسم منصوب ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے یہاں پر اسم منصوب ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ پہلی قسم کی مثالوں میں مرفوع تھا، یعنی کہ پہلے جو ہم نے پڑھا تھا یہاں پر دیکھو المریدو یہ مرفوع ہے، تو یہاں کہہ رہے لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تم یہی جواب دو گے کہ انہیں نئے حروفوں کے آ جانے سے یہ تبدیلی آئی ہے، یعنی جو حروف، جو نئے حروف آئے ہیں ان انا کا انا لاکن لیت اللہ، تو ان کی وجہ سے کیا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے، جن کو تم اوپر کے سطروں میں پڑھ چکے، یعنی اوپر کی جو مثالیں ہیں ان میں ہم ان کو پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا تبدیلی آئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھو گے کہ یہ حروف مبتدا اور خبر کے شروع میں آتے ہیں اور مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی کہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا وہی یہاں پر لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مبتدا کو یہ کیا کرتے ہیں، نصب دیتے ہیں، مبتدا کو ضمہ نہیں دیتے، یعنی مبتدا کو پیش نہیں دیتے بلکہ کیا دیتے ہیں، زبر دیتے ہیں، اور خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی خبر تو ویسے ہی یعنی کہ مرفوع ہوتی ہے، اس کو یعنی اس کے اوپر پیش ہوتا ہے تو اس کو پیش ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان حروف کی وجہ سے مبتدا کا نام اسم انا ہوتا ہے، یعنی مبتدا جو ہے، جو مبتدا ہے، یہاں دیکھو یہ المرید جو تھا یہ یہاں پہ مبتدا ہی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو لال لا ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں تو المرید نائمن جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ المریدہ مبتدا ہے، تو یہ کیا کہلائے گا، حروف مشبہ بالفعل کا اسم کہلائے گا، ٹھیک ہے، حروف مشبہ بالفعل کا اسم کیا کہلائے گا، مبتدا کہلائے گا۔ لیکن اب اس کو آپ جاننے کے بعد اس کو مبتدا نہیں کہو گے بلکہ آپ کیا کہو گے، لعل المریدہ نائمن، لعل یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور المریدہ یہ کیا ہے، المریدہ کیا ہے، یہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، کیا ہے، اسم ہے، مبتدا نہیں کہہ سکتے آپ، غلط ہو جائے گا۔ اور نائمن یہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ابھی تک اس کو ہم خبر کہہ رہے تھے لیکن اب ہم نے جب حروف مشبہ بالفعل لگا دیے تو اس میں سے جو بھی حرف داخل ہوگا تو اس کی ہم اس کو خبر بتائیں گے، یعنی لعل جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، المریدہ یہ حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، نائمن یہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ایسے ہم کہیں گے، اور یہی انہوں نے یہاں پر بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہے اور خبر ان حروف کی خبر کہلاتی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر تم ان چھ حروف، ہم نے کیا کہا تھا، حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں، چھ ہیں، ان چھ حروف کے معنی سمجھ لو تو تمہارے لیے دونوں قسم کے جملوں کا فرق جو ایک دوسرے کے مقابلے میں مقابل ہے معلوم کرنا آسان ہو جائے گا۔ مثلا جب تم کہتے ہو کہ اللہ غفورن، ٹھیک ہے نا، یا تم کہتے ہو الامتحان قریب، تو سامعین یعنی سننے والے کو اللہ کے غفور ہونے اور امتحان کے قریب ہونے کی صرف خبر دیتے ہو، یعنی ہم نے کہا نا اللہ غفور، تو آپ لوگ سن رہے ہو، مثال کے طور پر میں کہوں اللہ غفور، تو آپ لوگوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ غفور ہے، اللہ غفور ہے۔ الامتحان قریب، اب میں آپ سے کہوں مخاطب ہوں تو یعنی آپ سننے والے ہو، میں بولنے والا ہوں، تو جب میں آپ سے کہوں گا الامتحان قریب تو آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ امتحان ایگزام قریب ہے، تو یہی یہاں پر ہے کہ صرف آپ کو کیا معلوم ہے، اللہ غفور ہے یہ بتا رہے ہیں، اور آپ سننے والوں کو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ امتحان جو ایگزام ہے وہ قریب ہے۔ لیکن آگے کیا آتا ہے، لیکن جب تم اس طرح کہو کہ ان اللہ غفور یا علمت ان الامتحان قریب، تو ہر جملے میں ایک نئے معنی کا اضافہ کرو گے، اور وہ یہ کہ تم سامعین کو یعنی سننے والے کے ذہن میں اللہ کے غفور ہونے اور امتحان کے قریب ہونے کو
تاکیدی اور یقینی طور پہ بیٹھانا چاہتے ہو، تاکیدی اور یقینی طور پر بیٹھانا چاہتے ہو، یہ بات، یہ فرق سمجھو۔ یعنی جب آپ نے ان اور انا استعمال کر لیا ہے تو آپ کیا کر رہے ہو، سنانے جو سامعین ہیں، جو سننے والے ہیں، تو ان کو آپ بتانا چاہ رہے ہو کہ امتحان جو ہے، اور جو اللہ جو ہے غفور ہے اور امتحان قریب ہے، تو یہ تاکید، یعنی تاکید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ ہیں۔ جب انا لگا دیا تو ہاں بھائی امتحان آنے ہی والے ہیں اور اللہ غفور ہے ہی ہے، تو یہ یعنی تاکید ہو جائے گی اور پختگی یقین ہو جائے گی۔ تو یہ ہم بیٹھانا چاہتے ہیں سننے والے کو کہ بھیا یہ ایگزام قریب ہے اور اللہ غفور و رحیم ہے، تو اللہ غفور ہے، تو یہ یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو آگے کیا ہوا، آگے کیا کہتے ہیں، تو یہ معلوم ہوا کہ دونوں حروف یعنی انا اور انا معنی میں تاکید پیدا کرتے ہیں۔ انا اور انا کیا کرتے ہیں، یہ معنی میں تاکید پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ کو ان حروف سے معلوم ہوئی، دو سے، ٹھیک ہے۔ اور جب تم کہتے ہو کہ الکتاب استاذن، تو تم اپنے مخاطب کو، اپنے مخاطب کو جو ہے آپ سے جو مخاطب، آپ جس سے مخاطب ہو اس کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ طالب علم، یعنی کتاب طالب علم کے لیے استاد ہے، کتاب جو ہے وہ کیا ہے، طالب علم کے لیے استاد ہے۔ لیکن جب تم اس طرح کہو گے کہ ان الکتاب استاذن، تو تم کتاب کو استاد سے تشبیہ دو گے، یعنی گویا کتاب استاد ہے۔ یعنی جب ہم نے کہا نا کہ ان الکتاب، گویا کی کتاب، گویا کی کتاب استاذن استاد ہے، تو یہ لیکن کا انا کی وجہ سے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ تو تم کتاب کو استاد سے تشبیہ دو گے، یعنی گویا کی کتاب استاد ہے، کیونکہ انسان استاد اور کتاب دونوں سے علم حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان جو ہے، ہم اور آپ، کتاب اور استاد دونوں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص یہ کہے، ٹھیک ہے، جو کوئی شخص کہے البیت جدیدن، تو سننے والا کبھی یہ کہیں، یعنی کبھی یہ نہ سمجھ لے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے انسان سمجھ لیتا ہے، جب یہ ہوتا ہے کہ البیت جدید، گھر نیا ہے، تو انسان کیا سوچتا ہے، بھائی جب گھر نیا ہے تو گھر کا سامان وغیرہ ساری چیز نئی ہوگی، نئی ڈیکوریٹ کیا گھر کو ایک طرح کی، ہر چیز نئی ہوگی کیونکہ گھر ہی نیا لیا ہے۔ تو اس حقیقت کو، یعنی کہ کہنے والا اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہے گا لیکن الاثاث قدیم، تو معلوم ہوا کہ حرف لیکنہ غلط بات سمجھنے سے روکنے کے لیے آتا ہے، یعنی حرف استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی جو لیکنہ ہے یہ تمیز کرنے کے لیے آتا ہے کہ بھائی ایسا ہے لیکن یہ ایسا ہے، یعنی گھر تو نیا ہے لیکن اس کا جو فرنیچر ہے وہ پرانا ہے، تو اس میں یعنی جیسے تفریق کر دی، کوئی انسان جو غلط نہ سمجھ بیٹھے کہ البیت جدید، گھر نیا ہے، تو پھر انسان سوچے سب چیز ہی نہیں ہوگی، تو اس میں کیا کر دیا، لاکنہ لگا دیا، لیکن الاثاث قدیم، لیکن اثاث جو ہے یعنی کہ جو فرنیچر ہے وہ کیا ہے، پرانے ہیں، فرنیچر پرانے ہیں، ٹھیک ہے۔ غلط بات سے روکنے کے لیے آتا ہے لیکنہ۔ اور جب تم یہ جملہ بولتے ہو کہ القمر طالع الکتاب رخیص، تو تم چاند کے طلوع ہونے اور کتاب کے سستا یعنی سستی ہونے کی خبر دینا چاہتے ہو۔ کتاب یعنی کہ ہم کہیں گے نا القمر طالع، جو یعنی کہ چاند طلوع ہے، ٹھیک ہے نا، یا طلوع ہونے والا ہے، الکتاب رخیص، تو تم یعنی کتاب سستی ہے، تو تم یہ خبر ہم دے رہے ہیں، خبر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن جب تم یوں کہو گے لیت القمر طالع لعل الکتاب رخیص، تو تمہارا مطلب یہ ہوگا کہ کاش، لیتا کا معنی ہے کاش، کاش چاند دن میں طلوع ہوتا، لیت القمر طالع، کاش چاند دن میں طلوع ہوتا، لعل الکتاب رخیص، شاید، یعنی کہ یا پھر یہ کہتے، کیا کہتے، شاید کتاب ارزا ہو، یعنی سستی ہو، یعنی تم چاند کے دن میں طلوع ہونے کی تمنا کرتے ہو، لیتا تمنا کے لیے، کس کے لیے، تمنا کے لیے، کاش، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کاش میں جوان ہوتا، کاش یہ کام ہو گیا ہوتا، کاش ایسا ہوتا، کاش ویسا ہوتا، تو کیا کریں گے، لیتا استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر ہے کہ لیتا جو ہے وہ تمنا کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تمنا کرتے ہو، اور کتاب کے یعنی سستی ہونے کی امیدیں ہو تاکہ تم خرید سکو، کتاب کی یعنی لعل الکتاب رخیص، یعنی کہ شاید کی کتاب سستی ہو، لعل الکتاب رخیص، شاید کی کتاب سستی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کی تمنا کتاب کا سستا ہونے کی تمنا کرتے ہو. بس تمہیں معلوم ہوا ہے کہ البیتا یہ تمنا کے لیے، اور لعل امید ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. البیتا کس کے لیے آتا ہے؟ تمنا کے لیے. اور لعل کس کے لیے آتا ہے؟ امید ظاہر کرنے کے لیے، کہ نہیں کاش چاند دن میں طلوع ہوتا، کاش ایسا کام ہو گیا ہوتا، اور شاید کی کتاب سستی ہے، شاید کی کتاب سستی ہے یا سستی ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دونوں معنی قریب قریب یکساں ہیں، یعنی کہ کاش بھی اور شاید امید بھی، یعنی شاید کی تمنا کرنا بھی اور آرزو کرنا بھی، دونوں معنی کیا ہیں؟ یہ قریب قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب قاعدہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ان کا ان لیکن لیت لعل مبتدا اور خبر پر آتے ہیں، مبتدا کو نصب دیتے ہیں، اور مبتدا جو ہے انا کا اسم کہلاتا ہے، اور خبر کو پیش دیتے ہیں، اور خبر انا کی خبر کہلاتی ہے. یہ حروف حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں. یہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں. تو یہ بات آپ کو پتا ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں، اچھا ہم اس کی ریکارڈنگ بند کر دیتے ہیں، اس کا تمرین دیکھتے ہیں.